سکتی ہے. اور ابھی نعیم حیدر صاحب نے اور انتظار صاحب نے اس بات پر اعتراض داخل کیا ہے کہ پولیس مجھے نہیں بلا سکتی. میں اپنے بیان پر قائم ہوں کہ عمران خان نے جو بیان دیا ہے، میں اپنے بیان پر قائم ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ آصف زرداری ایک منصوبے کے تحت انہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور یہ ایک سازش ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، مائنس عمران خان الیکشن کرائے جائیں. میں پھر دہراتا ہوں، میں اپنے بیان پر قائم ہوں کہ جو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آصف زرداری ان کی جان لینا چاہتے ہیں دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے، ان کو نااہل قرار دینا چاہتے ہیں اور مائنس عمران خان جو ہے وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ آصف زرداری سمجھتا ہے کہ اگر عمران خان جیل گیا تو ایک عوام کا سمندر ہوگا. پہلے بھی انہوں نے ہماری ذاتی ملکیت کو کل رات کے اندھیرے میں لال حویلی پر قبضہ کیا، جو کہ ہائی کورٹ کے حکم سے چھڑوایا گیا. یہ ہماری ذاتی ملکیت ہے، اگر ہماری ذاتی ملکیت نہ ہو تو ہمیں چوک میں لٹکا دیا جائے. 16 وزارتوں کی انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے، 16 وزارتوں میں سے انہیں کچھ نہیں ملا تو لال حویلی کے ساتھ ملحقہ جو یونٹ ہے اس پر اپنا یہ منہ کالا کرا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی تینوں سیٹوں سے راولپنڈی کی، عامر کیانی صاحب کی بھی، راشد شفیق صاحب کی بھی اور میری بھی نشست پر عمران خان الیکشن لڑیں گے. ہم کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے. ان کو لگ پتہ جائے گا، ان کو لگ پتہ جائے گا، ان کے ڈبوں سے ہو کی آواز آئے گی. ان کو پولنگ ایجنٹ نہیں ملنے. جو سازش کی گئی آج اس ملک کو بحران میں داخل کرنے کی، گھر گھر میں قیامت ہے، گھر گھر میں ایک قیامت کا پہلو ہے. اور مجھے یہ کہتے افسوس ہوتا ہے، روٹی تو بات کی بات ہے، لوگوں کو جو دفن ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کی قبر کے پیسے نہیں ہیں. اور آئی ایم ایف والے آئے ہوئے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو اوپن کیا جائے. ہم اوورسیز ووٹوں کے لیے سپریم کورٹ گئے ہیں، انشاءاللہ 1 کروڑ لوگوں کو ووٹ کا حق ملے گا. اور ہم نگران وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی گئے ہوئے ہیں. اور اگر الیکشن کی ڈیٹ 1-2 دن میں پنجاب نے نہ دی تو یہ آئینی حق ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن کرائے جائیں. اچھی بات ہے کہ کے پی کے میں الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، پنجاب میں بھی یہ تاریخ دی جائے. ہم نے اپنے وکلاء سردار رازق صاحب آج نہیں تشریف لا سکے، نعیم حیدر صاحب سے اور انتظار حسین صاحب نے اعتراض داخل کیا ہے کہ پولیس ہمیں طلب نہیں کر سکتی. اور نعیم حیدر صاحب جب تھانے میں گئے تو انہوں نے بیان لینے سے انکاری کر دیا. بدماشی کی انتہا ہے. تھانوں کے اندر غنڈہ گردی ہے، اپنے ایس ایچ اوز لگائے گئے ہیں اور پسندیدہ لوگوں کو لگا کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قانون خاموش تماشائی بنا رہے گا تو یہ ان کی کم عقلی ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ کے حکم سے ہمیں انصاف ملے گا. انصاف، آئین اور قانون ہمارا حق ہے. اور خود آرمی چیف نے کہا کہ معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کی ضامن ہے اور ملک انتہائی خطرناک موڑ پر چلا گیا ہے. ملک کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں. ہمارے جیل میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک دن میں آپ ذلیل ہوئے ہیں کہ لوگوں کی ذاتی ملکیت پر رات کے اندھیرے میں ایف آئی اے نے قبضہ کیا ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ رینجرز نہیں آئی، ایف سی نہیں آئی، ایف آئی اے کی بسوں میں آ کے لال حویلی پر قبضہ کیا. پولیس ان کے ہمراہ تھی، جسے کہ ہائی کورٹ جناب رؤف صاحب نے، مرزا رؤف، وقاص رؤف صاحب نے ختم کیا اور ہمارا قبضہ بحال کیا. ہم اپنا کیس آئین اور قانون کے تحت لڑنا چاہتے ہیں. ہم کہیں طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے. لیکن جو کام آپ یہ کرنے جا رہے ہیں
15-20 دن میں حالات ایسے ہوں گے کسی کو کال دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, لوگ خود ہی چوک چوراہے پہ ہوں گے. اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے ARY وسیم ادامی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ آصف زرداری صاحب نے ایک تنظیم ہائر کی ہے جن کا نام بھی مجھے پتا ہے, تو وہ آپ تنظیموں کے نام بتائیں گے جن کو آصف علی زرداری نے ہائر کیا عمران خان کو مارنے کے. دیکھیں جو عمران خان صاحب نے مجھے بتایا ہے میرے پاس وہ نام امانت میں ہے. میں نے چیف آف آرمی سٹاف صاحب سے درخواست کی ہے, قابل احترام ہے, ہماری عظیم فوج کے عظیم جرنیل ہیں, کہ کسی کو بھیجیں جو نام ہے میں ان کو بتا سکتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کل جو پشاور میں ایک المناک واقعہ ہوا ہے, دہشت گردی جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, ایسے اور واقعات ہوں. آصف زرداری کی یہ خواہش ہے کہ یہ اقتدار پر اعلان کریں, کیونکہ ان کی سٹپنی, ان کا بغل بچہ تو پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے. اربوں روپے پہ اپنا وہ امیج بلڈ اپ کر رہے ہیں. ایسے لوگ اپنا امیج بلڈ اپ کر رہے ہیں جو کیا میں کہنا چاہوں گا, جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ امیج بلڈ اپ کر سکیں. اور بائیڈن کے ناشتے کو اتنی اہمیت, میں بھی اس ناشتے میں موجود تھا, وقت کی بات ہے. بے نظیر شہید بھی میرے ساتھ ٹیبل پہ تھی, مراد علی شاہ صاحب بھی میرے ساتھ ٹیبل پہ تھے. صرف پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. خرچہ کم کرنا ہو تو 77-78 وزراء ہیں جن میں سے 28 کے پاس کوئی وزارت ہی نہیں ہے, اور قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. در حقیقت یہ خود بے وقوف بن رہے ہیں. جس وقت ووٹ کا حق ملا قوم عمران خان کے حق میں فیصلہ دے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک نئی پارٹی کی بھی گونج آ رہی ہے, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات سے پہلے کوئی اس طرح کی پارٹی مارے وجود میں آ سکتی ہے؟ میں صرف عمران خان کی حد تک سیاست کرتا ہوں. ایک سیٹ کی میری سیاست ہے عوامی مسلم لیگ کی. اس حلقے میں عمران خان ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, اور باقی اگر کوئی پارٹی بن رہی ہے تو پارٹیاں بنتی ہیں الیکشنوں سے پہلے, اچھی بات ہے, بننی چاہیے. شاہد خاقان صاحب بھی آج مستعفی ہو گئے نائب جو صدر سے. بھی دیکھیں, میں سمجھتے ہیں کہ کوئی معاملات خراب چل رہے ہیں اب؟ ملک ہی نہیں چل رہا, آپ معاملات کی بات کر رہے ہیں. جس ملک کا یہ عالم ہو کہ SHO ٹویٹ کر رہا ہے, میڈیا ٹرائل شیخ رشید کا کیا جا رہا ہے, اسلام آباد پولیس جو ہے ٹویٹر پہ ہے, اور تھانے میں 2 وکیل جاتے ہیں کہ شیخ رشید کا بیان ریکارڈ کیا جائے, وہ بیان ہی نہیں ریکارڈ کرتے. اس طرح ملک چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک نئی پارٹی کی بھی گونج آ رہی ہے, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات سے پہلے کوئی اس طرح کی پارٹی مارے وجود میں آ سکتی ہے؟ میں صرف عمران خان کی حد تک سیاست کرتا ہوں. ایک سیٹ کی میری سیاست ہے عوامی مسلم لیگ کی. اس حلقے میں عمران خان ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, اور باقی اگر کوئی پارٹی بن رہی ہے تو پارٹیاں بنتی ہیں الیکشنوں سے پہلے, اچھی بات ہے, بننی چاہیے. شاہد خاقان صاحب بھی آج مستعفی ہو گئے نائب جو صدر سے. بھی دیکھیں, میں سمجھتے ہیں کہ کوئی معاملات خراب چل رہے ہیں اب؟ ملک ہی نہیں چل رہا, آپ معاملات کی بات کر رہے ہیں. جس ملک کا یہ عالم ہو کہ SHO ٹویٹ کر رہا ہے, میڈیا ٹرائل شیخ رشید کا کیا جا رہا ہے, اسلام آباد پولیس جو ہے ٹویٹر پہ ہے, اور تھانے میں 2 وکیل جاتے ہیں کہ شیخ رشید کا بیان ریکارڈ کیا جائے, وہ بیان ہی نہیں ریکارڈ کرتے. اس طرح ملک